ناظرین، خطہ پنجاب میں جو مقبولیت ہیر اور رانجھا کے قصہ کو حاصل ہوئی وہ اور کسی قصے کا مقدر نہیں بنی۔ یوسف اور زلیخا کا قصہ ایک درد بھرا اور معنی خیز قصہ ضرور ہے، اور اسے مذہبی حیثیت بھی حاصل ہے، اور قرآن مجید میں اس قصہ کو احسن القصص کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تاہم یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ ہیر اور رانجھا کو جو مقبولیت پنجاب میں حاصل ہوئی، اس کے آگے یوسف اور زلیخا کا قصہ بھی ماند پڑ گیا۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ قصہ ہیر رانجھا زبان زد عام ہے، مگر اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ اس قصہ کو جو شہرت حضرت سید وارث شاہ کے قلم نے دی وہ کسی دوسرے قلم سے نہیں ملی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قادر الکلامی اور انفرادیت نے اس قصہ کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا، اور اس قصہ کی بدولت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شہرت دوام حاصل ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پنجابی زبان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ ہیر رانجھا کے قصہ سے شہرت پانے والے پیر وارث شاہ کا نام سید وارث شاہ ہے، اور آپ کے والد کا نام سید گل شیر شاہ ہے۔ آپ کا تعلق سادات گھرانے سے ہے۔ آپ حسینی سید ہیں، اور آپ کا شجرہ نسب 31 واسطوں کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ 1722 میں ضلع شیخوپورہ کے نوائی قصبہ جنڈیالہ شیر خان میں پیدا ہوئے۔ جنڈیالہ شیر خان شیخوپورہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سید وارث شاہ کا زمانہ 1722 عیسوی سے لے کر 1798 عیسوی کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اور تربیت اپنے گھر اور جنڈیالہ شیر خان کی ایک مقامی مسجد سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ قصور تشریف لے گئے، اور مخدوم حافظ غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد و مدرسہ حسین خان میں جو صدر مدرس تھے، اس کے بعد آپ ان کے شاگرد ہوئے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ سید عبداللہ المعروف حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہی حضرت حافظ غلام مرتضیٰ کے شاگرد تھے، یعنی آپ دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے۔ آپ کے استاد محترم حضرت حافظ غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہیر وارث شاہ کا علم ہوا تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت وارث شاہ نے قصور آ کر اپنے استاد کو ہیر کے چند اشعار سنائے، جنہیں سن کر حضرت حافظ غلام مرتضیٰ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہیر کے جتنے بھی مصرے تھے وہ سارے معرفت پر مبنی تھے، اور انہیں سن کر آپ کے استاد محترم پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ کے استاد محترم حافظ غلام مرتضیٰ نے کہا تھا کہ مجھے 2 عجیب ہی شاگرد ملے ہیں، ایک نے گھنگرو پہن لیے اور دوسرے نے سرنگی پکڑ لی۔ گھنگروؤں کا آپ نے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت فرمایا تھا۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت حافظ غلام مرتضیٰ بابا بلے شاہ کے دینی استاد تھے اور دنیاوی استاد تھے، جبکہ شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ بابا بلے شاہ کے روحانی استاد تھے۔ کسی وجہ سے آپ کے روحانی استاد حضرت شاہ عنایت قادری حضرت بابا بلے شاہ سے ناراض ہو گئے، تو آپ نے ان کو منانے کے لیے عورتوں والے کپڑے پہن لیے اور گھنگرو باندھ کر اپنے مرشد کے سامنے ناچے تھے، اور ناچ کر اپنے مرشد کو منایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے استاد حافظ غلام مرتضیٰ نے کہا تھا کہ میرے 2 عجیب شاگرد ہیں، ایک نے گھنگرو پہن لیے اور دوسرے نے سارنگی پکڑ لی۔ سارنگی بانسری کو کہتے ہیں، جو کہ پیر وارث شاہ سے منسوب تھی۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو موسیقی کے مختلف راگوں کا بھی بخوبی علم تھا، جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی موسیقی کی تعلیم اور موسیقی سے لگاؤ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ نے ہیر وارث شاہ میں موسیقی کے مختلف راگوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ جس طرح سے کسی بھی ہنر کو سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح راہ تصوف پر چلنے کے لیے اور تصوف کے اسرار و رموز سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے بھی کسی کامل رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ سالک کے لیے لازم ہے کہ وہ راہ تصوف میں قدم کسی مرشد کامل کی رہنمائی میں رکھے، اور مرشد کامل کی صحبت سے ہی سالک بارگاہ الہی میں مقبول ہو سکتا ہے۔ مرشد کامل کی صفت یہ ہے کہ وہ مرید کے قلب کو ہر قسم کی علیشوں اور گندگی سے پاک کر دیتا ہے،
اور مرشد کامل کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ شریعت کی پیروی کرنے والا ہو۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب علم سے فارغ و تحصیل ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ روحانی فیوز و برکات سے فیض یاب ہونے کے لیے پاک پتن شریف بھی تشریف لے گئے، اور شیخ الشیوخ حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضری دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے دلی عقیدت تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر پہنچے تو وہاں کے سجادہ نشین حضرت خواجہ دیوان محمد یار چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور سلوک کی منزلیں طے کی۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت کے تمام مروجہ علوم پر مہارت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو الہامی کتب انجیل اور تورات میں بھی مہارت حاصل تھی اور ان پر آپ کو مکمل دسترس تھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں کی تمام کتب کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ جامع الکمالات تھے، اور ہیر وارث شاہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ اور تصوف و عرفان پر بھی عبور حاصل تھا۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں بسر کیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوران سیاحت پنجاب کے بیشتر علاقوں، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاوہ کشمیر، کلکتہ، آگرہ، مدارس، دہلی اور بمبئی کا بھی سفر کیا۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایران، عراق، مصر، شام، فلسطین اور سعودی عرب کا بھی سفر کیا۔ حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سے سعادت بیعت کے بعد جب واپس لوٹے تو کچھ عرصہ لاہور اور قصور میں بھی قیام کیا، پھر ملکہ ہانس تشریف لے گئے جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں معتکف رہے، اور اسی گوشہ نشینی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہیر وارث شاہ کا آغاز کیا، اور یہیں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مکمل بھی کیا۔ حضرت پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہیر وارث شاہ کی تحریر سے قبل اس قصہ میں موجود تمام تاریخی مقامات کا دورہ کیا، اور وہ تاریخی عمارات بھی دیکھیں جو اس قصہ میں بیان کی گئی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تخت ہزارہ گئے اور رانجھے کی مسجد اور حمام کو دیکھا، اور رانجھے کی مسجد میں کچھ دن آپ معتکف بھی رہے۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں معاشرہ کی مذہبی اور معاشرتی حالت نہایت ہی ابتر تھی۔ اس وقت مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا تخت نشین تھا، اور بر صغیر پاک و ہند میں ایک افراتفری برپا تھی۔ مسلمانوں کی مذہبی حالت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نام نہاد صوفیوں اور مولویوں نے دین اسلام کو یرغمال بنا رکھا تھا، اور یہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر انہیں دین اسلام کی حقیقی تعلیمات سے دور کر رہے تھے۔ محمد شاہ رنگیلا کی عیاشیوں نے اسے عوام الناس کو درپیش مسائل سے دور کر دیا تھا، اور وہ عوام کے مسائل کو نظر انداز اور عوام کے مفاد کو ترجیح دیے بغیر ہر وہ کام کر رہا تھا جو کسی بھی معاشرے کے زوال کا باعث بنتے ہیں۔ مغل حکمران عوام الناس میں اپنی مقبولیت کھو بیٹھے تھے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ افغانی کے لشکر بھی بر صغیر پر حملہ آور ہونے لگے۔ رنجیت سنگھ نے سکھوں کا ایک بڑا لشکر لے کر پنجاب پر حملہ کیا، اور وہ پنجاب کے بیشتر علاقوں پر قابض ہو گیا۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جہالت بھی عام تھی، اور بہت کم لوگ ایسے تھے جو پڑھے لکھے تھے۔ مذہبی پیشواؤں کا احترام کیا جاتا تھا، مگر توم پرستی عام تھی۔ لوگوں کی اخلاقی حالت انتہائی متوسط تھی، اور ذات پات کو معاشرے میں اہم مقام حاصل تھا۔ اونچی ذات والوں کو نچلی ذات والوں میں شادی کرنا گوارا نہ تھا، اور لوگوں میں فضول خرچی اور بیہودہ رسم و رواج بھی عام تھیں۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں فارسی زبان کو عروج حاصل تھا، اور فارسی زبان کی مایہ ناز تصانیف گلستان و بوستان، سکندر نامہ، مثنوی مولانا روم، دیوان حافظ اور دیگر کتب کا چرچا تھا۔ فارسی زبان میں شعر و سخن کہنے کا رواج عام تھا، اور معاشرے میں فارسی زبان کا فروغ تھا، جبکہ اردو کو نئی زبانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اب اگر ہم قصہ ہیر رانجھے کی بات کریں تو اس کے کرداروں میں
رانجھا کا وطن تخت ہزارہ ضلع سرگودا میں موجود ہے اور رانجھا کی قوم بھی موجود ہے، اور رانجھا جس جگہ جوگ لینے گیا وہ ٹلہ ضلع جہلم میں آج بھی موجود ہے اور گردواروں کا سلسلہ بھی چلتا آ رہا ہے۔ اس طرح ہیر کو لیں تو اس کا وطن جنگ سیال بھی موجود ہے اور قوم سیال بھی پائی جاتی ہے، اور کھیڑے اور رنگ پور کا ذکر بھی ایک تاریخی ثبوت ہے، اور جنگ میں ہیر کا مقبرہ ابھی بھی موجود ہے۔ ہیر کا مقبرہ جنگ شہر کے ایک عام قبرستان میں ہے اور یہاں ہر سال عرس منعقد کیا جاتا ہے اور بے شمار زائرین دنیا کے طول و عرض سے یہاں آتے ہیں اور نہایت عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ ہیر کے مقبر پر چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں اور راگ و رنگ کی محافل سجائی جاتی ہیں۔ ہیر اور رانجھا کا قصہ وارث شاہ کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، اور ہیر رانجھا قصہ کے متعلق مورخین کی غالب اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ یہ اکبر کے زمانے کا قصہ ہے۔ قصہ لکھنے میں صوفی شعراء کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ وہ ہر چیز کی نسبت خالق حقیقی یا معشوق ازلی کی جانب کرتے ہیں، اور اگرچہ وہ عام الفاظ لکھتے یا بولتے ہیں مگر ان کے معنی وہ حقیقی مراد لیتے ہیں، مجازی نہیں۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب 7ویں صدی عیسوی میں ہیر رانجھا کے قصہ کو لکھا تو اس وقت پنجاب میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، اور اس قصے کا محل وقوع شمال مغربی پنجاب کے علاقے تخت ہزارہ سرگودا، جنگ سیال اور رنگ پور کھیڑیاں اسلامی علاقے تھے، اور اس قصہ کے تمام افراد تقریباً مسلمان ہیں اور اس کا تعلق مسلم اقوام سے ہے۔ سیال، رانجھے اور کھیڑے سب اکبر کے زمانے سے قبل ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور ہیر رانجھے کا قصہ ان لوگوں کی معاشرتی اور مذہبی حالت کو اجاگر کرتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم قصہ ہیر اور رانجھے کی مقبولیت کی بات کریں تو خطہ پنجاب میں عشقیہ اور رزمیہ قصوں یا نظموں کے پڑھنے کا چرچا ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قدرت نے اس سرزمین میں ایسے قصوں یا نظموں کی مقبولیت کے اسباب بہت وسیع پیمانے پر پیدا کیے ہیں، جن میں پنجاب میں حسن و عشق کے محرکات اور یہاں کی آب و ہوا اور قدرتی مناظر بھی اس میں شامل ہیں۔ پنجاب کا اپنا نام ظاہر کرتا ہے کہ یہ 5 دریاؤں ستلج، بیاس، راوی، چناب اور جہلم کا وہ علاقہ ہے جہاں بے شمار سرسبز و شاداب وادیاں اور بلند و بالا پہاڑیوں نے قدرتی مناظر کو سحر انگیزی میں بدل دیا ہے۔ کہیں آبشاروں کی دل فریب موسیقی نے عجب سماں باندھ رکھا ہے، اور کہیں برف سے ڈھکی بلند و بالا چوٹیاں ہیں اور کہیں لہلہاتے کھیت ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر یہ کہ پنجاب کی آب و ہوا انتہائی دل فریب ہے، اور یہاں کا موسم بہار پوری دنیا میں اپنی جوبن کے اعتبار سے مشہور ہے، جبکہ مختلف انواع کے پھول بھی یہاں کھلتے ہیں۔ سرسبز و شاداب کھیت لہلہاتے ہیں اور درخت ایک عجیب منظر پیش کرتے ہیں۔ ہری بھری گھاس زمرد کی چادر بچھاتی ہے اور رنگ برنگ پرندے اپنے سروں سے لوگوں کے دل لبھاتے ہیں، اور خطہ پنجاب ایک چمن کا منظر پیش کرتا ہے۔ پنجاب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی خوب عطا کیا ہے، اور پنجاب ان سب خوبیوں کی بدولت پوری دنیا میں اپنا ایک علیحدہ مقام رکھتا ہے، اور اس انفرادیت کی بدولت مشہور اور معروف بھی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ یوسف اور زلیخا کا قصہ ایک درد بھرا اور معنی خیز قصہ ہے، اور اسے مذہبی حیثیت بھی حاصل ہے، تاہم یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ ہیر اور رانجھا کے قصہ کو جو مقبولیت پنجاب میں حاصل ہوئی ہے، اس کے آگے یوسف اور زلیخا کا قصہ بھی ماند ہے۔ اور ہیر اور رانجھے کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے مسلمان صوفی شعراء کے علاوہ ہندو شعراء، سکھ شعراء اور دیگر مذاہب کے شعراء نے بھی نظم کی صورت دی ہے، اور اس قصہ کو نہ صرف پنجابی زبان میں بلکہ فارسی اور اردو زبان میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور فارسی کے کم و بیش 6 شعراء اس قصہ کو نظم کی صورت دینے کا شرف حاصل کر چکے ہیں، جو اس قصہ کی مقبولیت کو ظاہر کرتا ہے۔ پنجابی شعراء کی تعداد بھی تقریباً 30 ہے جنہوں نے ہیر اور رانجھا کے قصہ کو نظم کیا ہے۔ ہیر رانجھا کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے سارے کردار خطہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس قصہ میں پنجاب کی دیہاتی زندگی کو اجاگر کیا گیا ہے، اور معاشرتی امور
جن میں دیور اور بھابھی کی لڑائی، زمینداروں کے ہاں موجود ملازموں کا رہن سہن، جائیداد کی تقسیم، دیہاتی علاقوں میں ہونے والی شادی کی رسومات اور پیر و مرشد کے باہمی تعلق کے ساتھ ساتھ جعلی پیروں، ملاؤں اور نیم حکیموں کے کرداروں کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ سب اس قصہ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، جبکہ دیگر قصوں میں اس قدر دلچسپی کے سامان موجود نہیں ہیں۔ یوسف اور زلیخا کا قصہ خطہ پنجاب میں وہ مقبولیت حاصل نہیں کر سکا کہ اس قصے کا پنجاب کے رہن سہن سے کیونکہ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس قصہ میں کسی بھی پنجابی کی دلچسپی کا سامان بھی موجود نہیں، اور یہ قصہ مکمل اسلامی قصہ ہے، اور اس میں مذہبی پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے، نہ کہ معاشرتی اور تمدنی پہلو کو۔ اس کے علاوہ یوسف اور زلیخا کے قصہ کو پنجاب میں مقبولیت نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے کسی پنجابی کے قادر الکلام شاعر نے نظم نہیں کیا، جس طرح کہ ہیر اور رانجھا کے قصے کو کیا گیا ہے۔ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہیر وارث شاہ کو اس وجہ سے بھی انفرادیت حاصل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصہ کو نظم کرنے میں محاوروں اور ضرب الامثال کا استعمال نہایت خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے دیہاتی ماحول کی عکاسی نہایت خوبصورت انداز میں کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کرداروں کے جذبات کو حقیقی رنگ میں پیش کیا ہے۔ اس قصہ کو بیان کرنے میں الفاظ کا استعمال اس قدر خوبصورت ہے کہ یہ قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے، اور پڑھنے والا اس کے حسن میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ وہ دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ عربی، فارسی، ہندی اور دیگر بھی کئی زبانوں پر عبور رکھتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کے باوجود ہیر وارث شاہ کو نظم کرنے کے لیے پنجابی زبان کا سہارا لیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پنجابی زبان میں ایک چاشنی پائی جاتی ہے، اور زبان کی مٹھاس اپنے اندر ایک اپنائیت سموئے ہوئے ہے، اور اس کے علاوہ خطہ پنجاب میں پنجابی زبان کو جو عروج حاصل ہے وہ دیگر کسی زبان کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہیر وارث شاہ کی منفرد حیثیت اس لیے بھی نمایاں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرتی بے حسی اور معاشرہ میں پائی جانے والی برائیوں کی نشاندہی کی ہے، اور معاشرہ میں موجود رسم و رواج کو نہایت عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ قصہ ہیر رانجھا زبان زد عام ہے، مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس قصہ کو جو شہرت حضرت سید وارث شاہ کے قلم نے دی وہ کسی دوسری قلم نے نہیں دی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قادر الکلامی اور انفرادیت نے اس قصہ کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا، اور حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہیر وارث شاہ میں جذبات کی صحیح ترجمانی کی گئی ہے، اور کرداروں کے درمیان ہونے والی نوک جھونک اور ان کے مابین مکالموں کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قادر الکلامی اور الفاظ کے خوبصورت استعمال کے فن کی عکاسی ہوتی ہے۔ قصہ ہیر وارث شاہ کے کردار بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ رانجھے کا حقیقی نام دھیدو تھا، اور وہ موجو چودھری کا بیٹا تھا جو تخت ہزارے میں کئی جاگیرداروں کا مالک تھا۔ اگر ہیر کی بات کریں تو ہیر جنگ سیال کے سردار مار چوچک کی بیٹی تھی جو اپنے حسن میں بے مثل تھی، اور اس کی شادی سیدہ کھیڑا سے ہوتی ہے۔ مار چوچک ہیر کا باپ اور جنگ سیال کا سردار تھا۔ ملکی ہیر کی ماں تھی، اور اس نے ہی ہیر کی شادی سیدہ کھیڑا سے کروائی تھی۔ قیدو ہیر کا رشتہ دار تھا، یہ اس کا چچا تھا اور لنگڑا تھا۔ قیدو بظاہر درویش بنا ہوا تھا، مگر در حقیقت ایک منافق اور بد باطن شخص تھا۔ سیدہ کھیڑا کا تعلق راجپوت قبیلے سے تھا۔ یہ ہیر کا شوہر بنتا ہے اور اس کی شادی ہیر سے ہوتی ہے۔ رنگ پور کے جنوب میں ایک لمبی سی قبر ابھی بھی موجود ہے جسے مقامی لوگ ڈاڈا سدھ کہتے ہیں، اور مشہور یہ ہے کہ یہی سیدہ کھیڑا کی قبر ہے۔ بال ناتھ ایک جوگی تھا، اور رانجھا نے جوگ بال ناتھ سے ہی حاصل کیا تھا۔ اس میں ایک کردار لوڈن ملا کا ہے۔ لوڈن ملا جس سے رانجھے نے درخواست کی تھی کہ وہ اسے دریا کے پار لے جائے، مگر اس نے رانجھے کو تانے دیے اور دریا کے پار لے جانے سے انکار کر دیا۔
پھر اس کی دونوں بیویاں رانجھے پر فریفتہ ہو گئی تھیں۔ مٹھی نائن ہیر کے گاؤں کی ایک نائن جو ہیر کے گھر کام کرتی تھی، اور اسی نے ہیر اور رانجھے کی ملاقات کا انتظام اپنے گھر پر کیا تھا۔ اسی طرح یہ ہیر رانجھا کے وہ کردار ہیں جو کہ ہیر رانجھا کے قصہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء تصنیف ہیر وارث شاہ اپنے دوستوں کے کہنے پر تحریر کی۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہیر وارث شاہ کی تحریر سے قبل اپنے بچپن کے دوستوں رامو، ماچھی اور بشن چندر کے ہمراہ ان مقامات کا بھی سفر کیا جن کا ذکر اس قصے میں موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے گرو گورکھ ناتھ دوم کے ٹلہ ضلع جہلم پہنچے اور وہاں گرو گورکھ ناتھ کے چیلے تیرتھ ناتھ سے ملاقات کی اور جوگیوں کی عادات و اطوار کا بغیر مشاہدہ کیا، اور پھر اپنے دوستوں کے ہمراہ تخت ہزارہ پہنچے اور وہاں رانجھے سے منسوب مسجد اور ہیر سے منسوب حمام کو دیکھا، اور پھر رانجھے کی مسجد میں کچھ عرصہ تک آپ معتکف بھی رہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ جھنگ سیال گئے اور وہاں ایک بوڑھی عورت بھاگ بھری نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ جھنگ سیال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ رنگ پور اور پھر کوٹ قبولہ گئے۔ کوٹ قبولہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضری کا شرف بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ پاک پتن تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہیر وارث شاہ لکھنے کی ابتدا ملکہ ہانس میں کی اور ملکہ ہانس کی ایک مسجد میں ہیر وارث شاہ مکمل کی، اور ہیر وارث شاہ کی تحریر سے قبل ان تمام ہیروں کا مطالعہ بھی کیا جو آپ سے قبل تحریر ہو چکی تھیں۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوستوں کی تحریک پر ہیر وارث شاہ کو لکھنا شروع کیا تو اس کی تکمیل کب ہوئی؟ تو اس کی تکمیل ہجری سال 1180 میں لمے دیس یعنی ساہیوال اور ملتان کا درمیانی علاقہ ہے، وہاں یہ کتاب مکمل ہوئی۔ اس وقت راجہ بکر ماجید کی وہاں حکومت تھی، اور اس کے بعد وہاں جاٹ حکمران ہوئے اور ہر جگہ پھر نئی حکومتیں بنتی گئیں۔ ناظرین، اگر ہم قصہ ہیر وارث شاہ کی بات کریں تو ہیر وارث شاہ در حقیقت ایک عاشق اور محبوبہ کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ جسم اور روح کی کہانی ہے، جو انسان کی پیدائش سے اس کی موت تک کی کہانی ہے، اور پڑھنے والوں کے لیے یہ راہ نجات ہے۔ اس قصہ میں دنیا کے جو فرضی کردار ہیں ان کو روحانی کرداروں سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ہیر کو روح کہتے ہیں، چاک یعنی رانجھا جسم ہے، پانچ پیر انسان کے 5 حواس ہیں، قید و لنگڑا شیطان لعین ہے، قاضی حق ہے، عیالی نکرین ہے، چھبیل انسان کے اعمال ہیں، کوٹھا ایک قبر ہے، ونجلی یہ نفس امارہ ہے، سیدہ کھیڑا ملک الموت ہے، جوگ یہ عورت ہے، سیتی موت ہے، بابی شہوت ہے، عدلی راجہ انسان کے نیک اعمال ہیں، اور ربیل باندی بھوک ہے، مسیت ماں کا پیٹ، ترنجن انسان کے برے اعمال ہیں، جنگ ایک دنیا ہے، اور سیالوں کی بھینسیں دنیا میں انسان کے اچھے اور برے اعمال ہیں۔ اس طرح سے ہیر اور رانجھے کا یہ مکمل قصہ ایک معرفت کا قصہ ہے جسے عشق حقیقی کے لیے لکھا گیا ہے۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ تصوف کے بڑے شیدائی ہیں، اور تصوف کے اسرار و رموز پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف میں سالک کے لیے خود کو خاک میں ملانا اور اپنے اندر موجود غرور و تکبر کو ختم کرنا، حرص اور بخل کو ختم کرنا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا اور ہمیشہ دنیاوی علیشوں سے اپنے دامن کو پاک رکھنا لازمی قرار دیتے ہیں۔ راہ فقر کی کٹھنائیوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے اندر صبر و تحمل کا مادہ ہونا بڑا ضروری ہے، اور جب تک فقیر میں صبر کا مادہ نہیں ہوگا وہ اپنی منزل حقیقی کو نہیں پا سکتا۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی محبت اہل بیت سے سرشار تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ میں بھی پنجتن پاک کی محبت بدرجہ عتم موجود تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی پنجتن کا ذکر کرتے نہایت ہی ادب اور احترام سے کرتے۔ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار کتب تصنیف کیں، جن میں ہیر وارث شاہ، سسی وارث شاہ، معراج نامہ، 12 ماہ،
اور قصیدہ بردہ شریف کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی، جبکہ کچھ مورخین کے نزدیک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیٹی بھی تھی۔ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سن وفات 1798 ہے، جبکہ جنڈیالہ شیر خان میں آپ مدفون ہیں، جہاں آپ کا مزار مرجع خلائق خاص و عام ہے۔ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ فرمودات بھی ہیں جنہیں پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کی شاخ پر کوئی پرندے آئے اور بول کر چلے گئے، اور یہاں کوئی بھی اپنا مستقل ٹھکانہ قائم نہیں کر سکا۔ اللہ تعالی ہماری شرم رکھے اور ہمارے عیوب سے پردہ پوشی فرماتے ہوئے ہمیں اس دنیا سے گزار دے۔ اے بد عمل، تو جس سے چوری چھپے برے عمل کرتا ہے وہ تیرے بال بال سے بھی واقف ہے۔ محبوب کے ہونٹ آب حیات کی مانند ہوتے ہیں۔ محبوب حقیقی سے جدائی کا غم موت سے بھی برا ہے۔ غنی بروز حشر اس لیے پکڑے جائیں گے کہ ان سے فقراء کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام عیوب سے واقف ہے۔ دنیا میں اپنے قیام کو سرائے میں ایک رات کے قیام کی مانند خیال کرو۔ چاند اور سورج کو ان کی گردش کی وجہ سے گرہن لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو پھر فضل ہو ہی جاتا ہے۔ بروز حشر جب بادشاہ کے اعمال کا وزن ہوگا، اس سے عدل کے متعلق دریافت کیا جائے گا۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ جیسے مکھی شہد کے نزدیک جا کر اس میں پھنس جاتی ہے، اسی طرح انسان اس دنیا میں پھنس چکا ہے۔ پتھر پر کبھی رنگ نہیں چڑھتا، خواہ اسے کتنا ہی کسی رنگ میں ڈبو دیا جائے۔ عشق کی رسم اور قانون تو یہ ہے کہ خاموش رہا جائے، اور جس نے زبان کھولی اسے مار دیا گیا۔ پاک اور صاف دل والے عطر کی تلاش میں عطر نکالنے والی دکان کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ جب تکلیف برداشت کر کے راتوں کو محنت کی جائے، یعنی ذکر الہی میں شب بھر مشغول رہا جائے، تو پھر راتیں ضائع نہیں جاتیں، حرص میں کچھ نفع نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیشہ زندگی پاتے ہیں جو اپنی زندگی ذکر الہی اور فکر الہی میں بسر کرتے ہیں۔ اے انسان، جب 3.5 ہاتھ تیری قبر کی زمین ہے تو پھر تو اتنا بڑا رقبہ گھیرنے کی خواہش کیوں رکھتا ہے؟ اے انسان، تجھے اس دنیا میں بندگی کے لیے بھیجا گیا ہے اور تو یہاں آتے ہی کھانے پینے میں مشغول ہو گیا۔ اے انسان، تو اس وقت بندگی کو پچھتائے گا جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آن پہنچے گا۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیری ان سانسوں کا کیا بھروسہ ہے؟ تو اپنی زندگی کو یوں فضولیات میں برباد نہ کر۔ اے انسان، تو جوانی کے نشے میں مست رہا، اور اب جب عمل کا وقت گزر گیا تو تجھے پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملا۔ نیکی اور بندگی کرو کہ تمہیں اس دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا۔ رضائے الہی، تقدیر اور وقت کو اولیاء اللہ بھی نہیں ٹال سکتے۔ سچ اور جھوٹ میں چھان کر اسے نکھار دو۔ ان عاشقوں کو کیسے آرام آ سکتا ہے جن کے مقدر میں عشق کے صحراؤں میں جلنا لکھ دیا گیا ہو۔ اللہ عز و جل کے علاوہ کمزوروں کی پشت پناہی کرنے والا کون ہے؟ آپ مزید فرماتے ہیں کہ گونگا قرآن مجید کا حافظ نہیں ہو سکتا، اور اندھا شخص کبھی جگنوؤں کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو ناظرین کرام، یہ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہیر وارث شاہ تھا۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔